انسان کے لیے سب سے بڑا گھاٹا یہی ہوتا ہے اس کا محبوب اس سے ناراض ہو جائے۔ اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں، اس سے بڑا گھاٹا کوئی نہیں، اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں۔ جب بندے کا محبوب اس سے ناراض ہے نا، سمجھو اس نے سب کچھ حاصل کر کے بھی سب کچھ گما دیا۔ ایک حدیث رسول ہے، حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت اذان، تھوڑے لوگ ہوتے ہیں نا مسجد میں، اذان ہوتی اور نماز کا وقت قریب ہوتا تو تھوڑے ہوتے لوگ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ اگر مجھے بچوں کے اور عورتوں کے جل جانے کا خوف نہ ہو، اس حدیث رسول کی اس کے اندر جو درد ہے نا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اتنے رحیم، اتنے کریم، اتنے ملنسار، اتنے وسیع سینے اور دل والے تھے کہ جان کے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ حضور یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ کسی کے پاؤں میں کانٹا چبھے، فرمایا جو رستے سے ایک کانٹا، ایک کنکر، ایک پتھر ہٹائے گا اس کو صدقے کا ثواب ملے گا، اتنی حضور نے تبلیغ فرمائی۔ لیکن جو نماز پڑھنے نہیں آتے تھے، حضور نے فرمایا اگر بچوں کا اور عورتوں کے جل جانے کا مجھے خوف نہ ہو تو میں لکڑیاں لے جاؤں اور وہ لوگ جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے اور مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آئے ان کو ان کے گھروں سمیت جلا کے راکھ کر۔ اس سے بڑھ کے تکلیف کا معاملہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر وقت اپنی امت کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور جنہوں نے یہ بھی فرمایا اپنے صحابہ سے کہ اے میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو ایک ایک دعا دی ہے، وہ ان پیغمبروں نے مانگ لی ہے، اللہ نے مجھے بھی وہ دعا دی ہے لیکن میں نے سنبھال کے رکھی ہے، میں نے وہ دعا مانگی نہیں ہے، وہ قبول ہوگی۔ تو صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی دعا ہے؟ حضور فرماتے وہ دعا یہ ہے کہ قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے اپنے مقام محمود پہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کروں گا تو میرا رب مجھ سے فرمائے گا ارفع رأسک سل توتا اشفع تشفع، اے میرے محبوب اپنے سر انور کو اٹھائیے، اپنے سر انور کو اٹھائیے، چہرہ انور دکھائیے، جو آپ کے دل میں ہے اپنی زبان پہ لائیے، مجھ سے مانگیے پھر منوائیے۔ سل توتا، آپ مجھ سے مانگیے میں آپ کو دیتا ہوں، اشفع تشفع، آپ سفارش کیجئے میں سفارش قبول کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا وہ دعا میں نے اس وقت کے لیے سنبھال کے رکھی ہے، میں اپنے رب سے سفارش کروں گا کہ یا اللہ میرے تمام امتیوں کی بخشش فرما، ان کی مغفرت فرمائے۔ اگر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرمائیں کہ میرا دل کرتا ہے میں ان کو جلا کے راکھ کر دوں، تو دوستو پھر یہ سمجھیے کہ نماز چھوڑنے والے سے حضور کو تکلیف کتنی ہے، اور جو فرمایا کہ نماز کی اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس نماز کو پڑھنے والے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کتنی۔ تو یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس صف میں کھڑے ہونا ہے، رسول اللہ کی محبت پانے والوں کی صف میں یا نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی لینے والوں کی صف میں۔ اور میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں، انسان کے لیے سب سے بڑا گھاٹا یہی ہوتا ہے اس کا محبوب اس سے ناراض ہو جائے۔ اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں، اس سے بڑا گھاٹا کوئی نہیں، اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں۔ جب بندے کا محبوب اس سے ناراض ہے نا، سمجھو اس نے سب کچھ حاصل کر کے بھی سب کچھ گما دیا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے ایک بات پوچھی گئی، حضور یہ بات ارشاد فرمائیے کہ اس دنیا میں سب سے ڈراؤنی تاریک اندھیری جگہ کون سی ہے کہ جہاں پہ بندہ جائے تو ڈر لگے، وحشت ہو، سکون ہی نہ ملے؟ کون سی جگہ ہے جہاں پہ جا کے بندے کے اندر ہول اٹھے کہ میں جلدی یہاں سے نکلوں؟ تو حضرت نے فرمایا بیٹے سن، دار الحبیب لغیر الحبیب، محبوب کا گھر جہاں پہ محبوب نہ رہتا ہو سب سے وحشت والی جگہ، جہاں پہ محبوب نہ رہتا ہو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی ظاہری وفات کے بعد کیوں مدینہ چھوڑ گئے؟ کیوں چھوڑ گئے؟ صرف، حالانکہ ہم تو مدینے کے لیے تڑپتے ہیں، تڑپنا بھی چاہیے، لیکن وہ کیوں چھوڑ گئے؟ اس لیے کہ جب وہ رسول اللہ کی زندگی میں اذان پڑھتے تھے نا تو زبان کہتی تھی اشہد ان محمد رسول اللہ، زبان پہ اسم محمد ہوتا تھا اور آنکھوں میں محمد کا نظارہ ہوتا تھا، حضور کو دیکھتے تھے۔ تو جب حضور نظر نہ آئے تو وہ مدینے کے شہر سے بھی ان کو وحشت ہو گئی، چھوڑ دیا شہر اور ملک شام چلے گئے۔ اور پھر کئی سالوں کے بعد حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں ملے، حضور نے پوچھا ما هذه الجفوة یا بلال، اے میرے بلال یہ کیا بے وفائی ہے، مجھے چھوڑ کے آ گئے، مجھے ملنے نہیں آؤ گے؟ اگر
تم میرے لیے مچلتے تھے تو مجھے بھی تو تم سے محبت ہے، مجھے ملنے نہیں آؤ گے؟ تو پھر تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ آپ تشریف لائے تو مدینے کے لوگوں نے، حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ تھا، سب نے یہی کہا کہ بلال اذان سنائیے، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب انہوں نے جب کہا کہ اذان سنائیے تو حضرت بلال حبشی نے کہا نہیں سناؤں گا۔ یہ رتبہ بھی ہر بندے کے پاس نہیں ہے، کیونکہ ہر کوئی مقام مشاہدہ پہ موجود نہیں ہوتا۔ کسی کا عشق صرف گھنڈی تک ہے، کسی کا عشق صرف زبان تک ہے، اور کچھ عاشق ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر عشق بھی ناز کرتا ہے۔ وہ عاشق صادق حضرت بلال بن رباح تھے۔ جس وقت کہیں سے بات نہ بنی تو پھر حضرت امام حسن و حسین کو بلایا گیا، حضور کے نواسوں کو کہا گیا کہ اب حضرت امام حسن و حسین کی سفارش کروائیے۔ جب یہ کہیں گے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ بلال حبشی اذان نہ سنائے؟ پھر جس وقت ان کی سفارش آئی نا تو سامنے وہ دو تصویریں تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، ایک سر سے ناف تک، سینے تک، اور ایک سینے سے پاؤں تک حضور کی مشابہت میں تھا۔ جب وہ دونوں مجسمے، دونوں تصویریں حضور کے نواسے، حضور کے خون جگر سامنے کھڑے تھے، اور انہوں نے کہا کہ بلال اذان سنائیے، تو پھر حضرت بلال حبشی نے اذان پڑھی، جس کو حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، اور کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ دوستان گرامی، بات اصل میں یہ سمجھا رہا تھا کہ جو نماز ہے، اپنی نماز کو خشوع قلب کے ساتھ، تزکیہ قلب کے ساتھ، اور پوری حاضری کے ساتھ اپنی نماز کو ادا کر۔